اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام، بہت زیادہ معلوماتی پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو، مدلل گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد عرفان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج کا ٹاپک تو بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہے اور سنجیدہ کر دینے والا بھی ہے۔ جی، جو شخص دنیا کے معاملات میں ایسا گم ہوا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس فکر کو بیدار کرنے کے لیے بھی آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سوالات میں پوچھی جائیں گی کہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ ہونی ہے۔ اب یہ ہونی ہے، کس انداز سے ہونی ہے، کیا کیا ہونا ہے، اور اس سارے ہونے والے معاملات میں ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، ان سب کے لیے آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین ہے۔ جی ہاں، آج ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں، عالم برزخ سے متعلق جو بہت سارے سوالات ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہمارے علامہ صاحب کلام فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، آپ کی اجازت ہے تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ حضرت، یہاں سے سب سے پہلے کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ بھائی برزخ بھی ایک منزل ہے، برزخ کے بھی معاملات ہیں، تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمارے ناظرین اور ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اور برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے پردہ۔ تو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو پردے والا عالم، اور اصطلاح شرع میں عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے موت سے لے کر قیامت تک جس عالم میں وقت گزارا جائے گا اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مجاہد مفسر قرآن فرماتے ہیں البرزخ الحاجز ما بین الدنیا والآخرہ، کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حد فاصل کا نام ہے۔ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مرتے ہی اس عالم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برزخ کا لغوی معنی پردہ ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردے کی ایسی حیثیت رکھتا ہے صحیح کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوگا وہ اس عالم میں چلا جائے گا، تو کیا وہ عالم آخرت ہے؟ وہ عالم آخرت نہیں ہے، بلکہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کی حیثیت پردے کی سی ہے۔ صحیح۔ اس لیے اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں ہر شخص اپنے مراتب کے حساب سے ہے، کوئی نیکوکار ہے تو وہ راحت میں ہے، صحیح۔ اور اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ تکلیف میں ہوگا۔ اس کا یہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ خاص طور پر سید اعلیٰ امام علیہ سنت نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی حیثیت حاصل ہے یا وہی نسبت ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ کو دنیا کے ساتھ ہے، جس طرح شکم مادر اور دنیا کا تقابل کریں تو دنیا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس میں ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ علامہ صاحب، عالم برزخ میں جو داخلہ ہے، یہ جو انٹری ہے، اس کے لیے موت یہ ایک مرحلہ ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک دینی رہنمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ موت کے حوالے سے صحیح عقیدہ جاننا ضروری ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح فنا ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت کا مطلب ہے ہوا انقطاع تعلق الروح بالبدن، روح کا بدن کے ساتھ تعلق جب ختم ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں موت۔ صحیح۔ علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ موت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ روح فنا ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ جسم مر جاتا ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح اللہ تعالیٰ نے بقا کے لیے پیدا کی ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو روح کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھے تو ایسا شخص بد مذہب اور گمراہ ہے۔ لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کا جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوتی، جسم پر فنا واقع ہوگی۔ اس میں بھی جو اجزاء اصلیاں ہیں جن کو عجب الزم کہا جاتا ہے وہ باقی رہتے ہیں، جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں اسلامی نظریہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا روح فنا نہیں ہوتی، تو روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ روح کسے کہتے ہیں، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر آیا، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. اللہ تو روح کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا. یہ بھی ضمن میں عرض کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت بتا دی گئی. عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہ دیا گیا ہو، جبکہ اللہ نے آپ پر وعلمہ کا معلم تکون تعلم کہہ کر احسان فرمایا کہ حبیب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ بتا دیا. اسی طریقے سے علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے تمام مبہم چیزیں اور روح کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. تو اب روح کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے، البتہ یہ علماء نے ذکر کیا کہ روح ایک جسم لطیف ہے کہ جس کے ساتھ جسم انسانی قائم رہتا ہے، انسان اس کے ساتھ زندہ رہتا ہے، وہی راحت و کلفت محسوس کرتی ہے اور اسی روح کے ساتھ انسان قائم ہے. تو جسم لطیف ہے، راحت و کلفت وہی محسوس کرتی ہے، اس کے ساتھ انسان باقی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دیکھیں بڑی خوبصورت انداز سے بہت سہل کر کے علامہ صاحب یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، عالم برزخ، موت اور روح. اب اس سے آگے کی بات ہم کرتے ہیں اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. کیا روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر وہ تمام احادیثوں کو ذکر فرمایا جس میں سکرات کی سختیوں کو ذکر کیا گیا. موت کے وقت انسان کو جو تکلیفیں ہوں گی ان کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے ذکر فرمایا کہ کیچیوں سے کاٹے جانے، آرے کے چیرے جانے اور ہانڈی میں ابالے جانے اور تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ سخت ترین جو تکلیف ہوگی وہ موت کے وقت ہوگی. جسم کے ہر حصے سے روح نکالی جائے گی، جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہوگی، اور اگر بندہ گناہ گار ہوگا تو اس کو زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے گا. تو روح نکلتے وقت تکلیف ہوگی، لیکن یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے. بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی روح نکلتے وقت آسانی ہوگی، لیکن بہرحال روح نکلتے وقت تکلیف ہوگی. اب یہ کیوں ہوگی؟ حدیث میں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس پر سختی ڈالتا ہے تاکہ یہ سختیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں جو اس نے دنیا کے اندر گناہ کیے تھے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا جو سبب ذکر کیا گیا وہ ہے بندے کے گناہ. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چونکہ انعامات سے نوازنا چاہتا ہے تو موت کے وقت تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ اس کے تکلیفوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ انعامات سے نوازے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ موت کی سختیوں سے کون محفوظ رہے گا؟ اقوال علماء اور احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے، صدقہ فطر ادا کرنے والا، وہ شخص کے جو صدقہ فطر ادا کرے گا وہ موت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے روایت میں صلہ رحمی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، باوضو مستقل رہنے والا، اسی طریقے سے مسواک کرنے والا، اور ایک قول یہ ہے کہ جو سخاوت کرنے والا ہے، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں سخاوت کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر سخاوت کرتا ہے، تو سخی شخص کو بھی موت کے وقت اور روح نکلنے میں آسانی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بہترین رہنمائی مل رہی ہے. جو چیزیں علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ موت کی سختیوں سے وہ محفوظ رہے گا ان اعمال کی برکت سے، تو کیوں نہ ان اعمال کو اختیار کر لیا جائے. ابھی سانس چل رہی ہے، جیتے جی موقع ہے، آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے، ہم سب کے پاس ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ان اعمال پر بالخصوص عمل کرنے والے بن جائیں. یقیناً جو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں گے یہ اعمال تو پھر دنیا میں بھی کتنی راحت کا سبب بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ موت کے وقت پسینہ آنا یہ خوش بختی کی علامت ہے. جی ہاں، حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے میں 3 باتیں دیکھو. اگر اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتا ہو، نمبر 2 اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور نمبر 3 اس کے نتنے پھول جائیں. فرمائیں یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ نکلتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر موت کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ علامات موجود ہیں کہ پیشانی پر پسینہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں اور نتنے پھول چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوش بخت ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب مردے کو موت کا علم کب ہوتا ہے؟ دیکھیے روایات سے پتہ چلتا ہے جیسے ہی بندے کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے
تو اس کے پاس آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحیح. اور سرکار نے فرمایا کہ ان کے چہرے سے ہوتے ہیں گویا کہ سورج، جس طریقے سے سورج چمکتا ہوتا ہے اس طریقے سے روشن ان کے چہرے ہوتے ہیں، اور وہ نازل ہو کر بندے مومن کی حد نگاہ تک پھیل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں. تو اب جب فرشتے حد نگاہ تک ہوتے ہیں، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اللہ کیونکہ ہمیں شریعت نے غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. تو اب اس وقت اس کو پتہ چل چکا، چونکہ اب وہ عالم الغیب نہیں رہا، حق اس پر ظاہر ہو چکا، اب اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا، اس پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا پڑ رہا ہے اور اب یہ موت کا وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ رہ جائے گا. صحیح. یعنی جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا تو وہ داخل جنت ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تو میدان محشر جب حساب و کتاب ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، یہ تو جزا اور سزا والے دن ہوگا. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مراد روحانی طور پر جنت میں جائے گا. جسمانی طور پر تو وہ بعد میں جائے گا جب حساب و کتاب قائم ہوگا. فرمان روحانی طور پر یہ جنت میں جائے گا، یعنی اس کی روح جنت میں جائے گی. جیسے ہی انتقال ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں. اس پر لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپس میں مکالمہ بھی کرتے ہیں. تو حضرت کیا رہنمائی شریعت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، کفار کی روحیں قید ہوتی ہیں. صحیح. مومن کی روح کے بارے میں علماء نے فرمایا، روایت کے مطابق ہر مومن کی روح اپنے اعمال کے مطابق مقام پر ہوگی. بعض کی چاہے زمزم پر ہوگی جہاں زمزم کا کنواں ہے، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان ہوگی، بعض کی پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے پر، بعض کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، بعض کی ساتویں آسمان پر، اور بعض کی عرش کے نیچے کندیلوں میں ہوں گی، اور بعض کی اس سے بھی اوپر اعلیٰ علیین میں ہوں گی. جبکہ کفار کی جو روحیں ہیں یہ اپنے مرگھٹ پر قید ہوں گی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے. جاہ برہوت، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر قید ہوں گی، یا پھر پہلی زمین یا دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں یا چھٹی یا ساتویں زمین میں قید ہوں گی. صحیح، صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے کہ جو اسلام سے دور ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب دنیا میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور اسلام اتنا واضح ہے، اس کی سچائی، اس کی حقانیت اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے نا تو اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اور وہ صراط مستقیم کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا ہے پروردگار ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے کہ جو اس سے محروم ہیں، اور ہمارے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دولت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور دنیا سے ہم ایمان سلامت لے کر جائیں. علامہ صاحب، یہ بھی لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ حادثے میں مرنے والوں کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، تو یہ بات بھی درست ہے؟ دیکھیے، یہ اسلامی نظریے کے بالکل خلاف عقیدہ ہے. روحیں اگر پاکیزہ ہیں تو وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر کفار کی روحیں ہیں تو پھر وہ اپنے مرگھٹ پر قید ہوتی ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کوئی حادثے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، کسی جنگل میں، کسی حویلی کے اندر، مختلف مقامات پر جا کر کسی کو تنگ کرتی ہے، مار دیتی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا اسلامی نظریے کے خلاف ہے کہ پاکیزہ روحیں کسی کو نقصان نہیں دیتی اور جو گندی روحیں ہیں وہ اپنے مقام پر قید ہوتی ہیں. لہٰذا اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑا مسکنسیپشن جو تھا وہ مفتی صاحب نے کلیئر کر دیا. آج بہت سارے لوگوں کے جو اس بارے میں غلط جو خیالات ہوں گے وہ یقیناً اب درست ہو گئے ہوں گے. حضرت، وہ بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے، وہ کہتے تھے یار وہ سرکٹا تھا، سرکٹا میں نے دیکھا. تو سرکٹے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ہمارے اسلام میں سرکٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. یہ بے سروپا توہمات ہیں،
یہ فقط افسانے ہیں. جس طریقے سے جل پری کے بارے میں ہمارے یہاں مختلف کتابیں لکھی گئیں، اس پر کہانیوں کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو جس طرح جل پری ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طریقے سے سر کٹی کی ہمارے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنات میں سے کوئی جن ایسا ہو کہ کسی نے دیکھا ہو تو جا کر پھر یہ کہیں سے ایک نظریہ مسلمانوں کے اندر کہیں سے آیا ہو. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنات جس میں لطیف رکھتے ہیں ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو ہر ایک جن کو دیکھ نہیں سکتا، نہ ہر جن اپنے آپ کو انسانی شکل میں لا سکتا ہے. صحیح، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سر کٹے کا ہمارے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں. جی ہاں، یہ کئی روایت سے ثابت ہے. شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کی روایت ذکر فرمائی. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیہقی کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ 2 مومن دوست تھے، ایک کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کو جنت کی بشارت دی گئی، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میرا جو دوست جو دنیا کے اندر ہے اس نے مجھے تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اس نے مجھے نیکی کی طرف بلایا، اس نے برائی سے روکا، اے اللہ میرے بعد اسے گمراہ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے. کچھ عرصے کے بعد اس کا دوست کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ دونوں دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرو. اسے معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، بعض لوگ فلموں کے ڈراموں کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے عقیدے لیتے ہیں، تو خاص طور پر یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ اسی تناظر میں ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں چلی جاتی ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے اسلام میں؟ یہ عقیدہ بھی اسلامی نظریے کے خلاف ہے. مرنے کے بعد روح نہ کسی دوسرے انسان میں جا سکتی ہے، نہ ہی کسی جانور میں جا سکتی ہے، نہ کسی حشرات الارض میں سے کسی شے میں جا سکتی ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو، اسے تناسخ اور آواگون کہتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس عقیدے کو اختیار کرنا یہ کفر ہے. لہذا اسلامی نظریے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس عقیدے سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت پھر وہی میں نے جو بات آپ سے کہی تھی کہ فلم ڈراموں میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں اور اس طرح کے سینز کریٹ کیے جاتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس جنم میں نہیں تو اگلے جنم میں 7 جنم ہوتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ نظریہ بھی بالکل اسلام کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس انسان کو بھیجا ہے وہ ایک ہی مرتبہ دنیا میں آئے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں نہیں بھیجے گا، مخصوص صورتوں کے علاوہ. کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جو آ گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں نہیں بھیجے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد انسان ایک سے زائد مرتبہ دوبارہ دنیا میں آئے گا، جس کہتے ہیں 7 جنم لینا، یہ نظریہ یہ عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. مسلمانوں کو ایسا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے. صحیح. علامہ صاحب، سنا ہے کہ میت کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو روزانہ صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت میں سے ہے، اہل جنت میں سے ہے، تو جنت اس پر پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ نیکوکاروں کے لیے، مومنین صالحین کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے. گویا کہ جب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھے گا تو وہ مسرور ہوتا رہے گا، اس کی روح کو راحت ملے گی، سکون حاصل ہوگا. جبکہ جو کفار و منافقین ہیں، جب ان کو وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جہنم کا، تو مزید ان کے لیے ترہیب کا پہلو ہوگا، مزید ان کو ڈرایا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مومنین کے لیے ایک بشارت ہے کہ ان کو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ٹھکانہ دکھائے گا. تو مومنین کے لیے جنت دکھائی جائے گی اور کفار کے لیے دوزخ دکھائی جائے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میت کو قبر دباتی ہے، تو کیا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا؟ روایت کے مطابق تو یہ ہر ایک کے لیے. مومنین کو بھی قبر دبائے گی، صالح مومنین کو بھی قبر دبائے گی، اور کفار و منافقین کو بھی قبر دبائے گی. لیکن صالح مومنین کے لیے علماء فرماتے، روایت میں آیا ہے کہ مومن صالح کو قبر اس طرح دباتی ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے کو دبوچ لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے. اور جو کفار و منافقین ہوں گے ان کو قبر اس طرح دبائے گی کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، بالکل مکس ہو جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ اس میں مومنین کے لیے قبر دبانے میں کوئی کلفت کا معاملہ نہیں ہے، جبکہ کفار کے لیے اس میں عذاب کا پہلو ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت، قبر میں جزا اور سزا سے متعلق مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قبر میں جزا و سزا سے متعلق مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ
عذاب قبر ہو یا ثواب قبر ہو یہ روح اور بدن دونوں پر ہوگا. ہم، یہ عقیدہ رکھنا کہ عذاب قبر صرف جسم پر ہوگا یا عذاب قبر صرف روح پر ہوگا، ثواب قبر صرف بدن پر ہوگا روح پر ہوگا، یہ عقیدہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے. صحیح. صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ میت پر عذاب ہو یا اسے انعامات سے نوازا جائے، یہ دونوں چیزیں روح و بدن دونوں پر ہوں گی. ہم، روح چاہے کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے اعلیٰ علیین میں ہو، اور بدن ظاہر ہے اس کے قبر میں رہتا ہے، تو روح کا بدن کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے. ہم، یہاں تک کہ جب کوئی شخص میت کے پاس جاتا ہے، قبر پر حاضر ہوتا ہے، تو وہ میت اس کو کہیں پر بھی اس کی روح موجود ہو لیکن وہ قبر پر آنے والے کو جانتی ہے، پہچانتی ہے اور ان کی آوازوں کو سماعت کرتی ہے. اللہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ثواب و عذاب روح و بدن دونوں پر ہوگا، صرف بدن پر نہیں اور صرف روح پر نہیں بلکہ دونوں پر ثواب و عذاب قبر کا سلسلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ کس کس کو نہیں ہوگا؟ کوئی خاص بشارت ہے اگر ہو؟ روایات اور اقوال علماء سے اگر ہم دیکھیں کہ کن کن کو عذاب قبر نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کرام، جتنے انبیاء ہیں وہ عذاب قبر سے یقیناً قطعاً محفوظ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اور صالحین ہیں، ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے والا یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اسی طرح جس کا انتقال شب جمعہ کو ہوا یا جمعے کے دن ہوا یا رمضان کے دن ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت میں. اور سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے والا، اسے بھی عذاب قبر سبحان اللہ. نہیں ہوگا. تو واہ یہ واہ وہ واہ. خوش نصیب افراد ہیں کہ جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پر بھی لوگ بعض اوقات پریشان رہتے ہیں اور اپنے طور پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج یہ بھی کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو جائے کہ جو جل کر راکھ ہو جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے یا کوئی جانور اسے کھا جائے، اس سے قبر میں سوالات اور جزا اور سزا کا معاملہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے جو جل جائے، راکھ ہو جائے، اس کا جسم قبر میں گل سڑ جائے، اس کے بعد بھی اس کے اجزاء اصلیہ جو ہوتے ہیں جن کو عجب و ضم کہتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. صحیح. چنانچہ اگر مثال کے طور پر مچھلی کسی انسان کو کھا جائے، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان پر کیسے سوالات قبر ہوں گے، عذاب کا سلسلہ کیسے ہوگا، کیونکہ قبر تو ہے نہیں. تو پہلے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ عالم برزخ قبر ہے. صحیح. موت سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہی اصل میں قبر ہے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہماری شریعت نے حکم دیا کہ مردے کو دفنایا جائے. صحیح. تو جو جس کو مچھلی وغیرہ کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے یا جل کر راکھ ہو جائے یا قبر میں گل سڑ جائے، اس کے جو اجزاء اصلیہ ہیں وہ باقی رہیں گے اور انہی پر ثواب ہوگا، انہی پر عذاب ہوگا. اگر وہ گناہ گار ہے تو مچھلی کے پیٹ میں ہوگا تب بھی اس پر عذاب ہوگا. اگر وہ گناہ گار ہے، جسم سارا گل سڑ جائے تب بھی اس کے جو اجزاء اصلی ہیں وہ باقی ہیں، ان پر عذاب ہوگا. اگر وہ گناہ گار ہے تو پھر وہ سمندر کے اندر اس کے سارے اجزاء ختم ہو جائے لیکن عجب و ضم جو باقی ہے اسی پر عذاب کا سلسلہ ہوگا. اور اگر نیکوکار ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر انعامات کا سلسلہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شاید فرمائے گا کہ تدفین کے بعد مردے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے اگر کچھ احوال بیان کر دیں. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. گویا ان کے چہرے ایسے ہیں جیسا کہ سورج. وہ اپنے ہاتھ میں جنتی کفن اور جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں اور پھر وہ بندہ مومن کے پاس حد نگاہ تک پھیل جاتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل پڑ. تو وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ مشک سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ. یہ مومن صالح نیک مومن اس کے لیے فرمایا کہ وہ ایسے روح نکلتی ہے جیسا کہ مشک سے پانی کا قطرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے کے جو آس پاس ہیں وہ روح کو لے کر چل پڑتے ہیں اور اس کو کفن، جنتی کفن پہناتے ہیں، جنتی خوشبو سے معطر کرتے ہیں. جب اس کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کتنی عمدہ نفیس خوشبو ہے، یہ کیا خوشبو، کتنی عالیشان خوشبو ہے. تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے. دنیا میں جس کو اعلیٰ القابات سے، اچھے نام سے دنیا والے پکارتے تھے، اس نام سے فرشتے اس کو پکارتے ہیں اور پھر آسمانی دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے دنیا میں لے جاؤ.
کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ فرشتے روح کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور پھر روح کو جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر فرشتے اس کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب جب قبر میں بٹھا دیتے ہیں تو اب اس سے سوالات قبر کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ سوالات کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول ھذا رجل۔ جب بندہ مومن ان سوالات قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب ندا دی جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ حد نکاح تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں جنتی بچھونے بچھا دو، جنتی بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، تو وہ بندہ مومن خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو قیامت قائم کر دے، تو قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے اپنے مال سے جا ملوں۔ کفار کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو اس کے سامنے سیاہ چہرے کے ساتھ آتے ہیں، تو اب اس پر شارحین نے لکھا کہ معاذ فرشتوں کے چہرے سیاہ نہیں ہیں بلکہ وہ کفار کی بدعقیدگی کی سیاہی ہوتی ہے جو فرشتوں کے چہروں میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سختی کے ساتھ روح نکلنے کا معاملہ، اور پھر جب آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر فرشتے دروازہ نہیں کھولتے یہاں تک کہ اس کو سجین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ چونکہ سوالات قبر میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آگ کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، قبر میں جہنم کی کھڑکی وغیرہ کھول دی جاتی ہے۔ تو جو مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عمومی طور پر سوالات جو قبر کے ہیں اس کے جوابات یاد بھی کروائے جاتے ہیں، پھر ایک نام ہے خاص کہ اگر وہ یاد کر لیا جائے تو اس کی برکت سے بھی قبر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو جاتی ہے، مگر ایک طرف یہ بھی سنا ہے کہ میموری قبر میں ایمٹی ہو جاتی ہے ہر کسی کی، پھر پروردگار جس کو چاہے اس کے ذہن میں یہ سوالات کے جوابات دے دے، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو مومن کامل ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو حالت ایمان پر مرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں آسانی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو وہ باوجود یہ کہ ساری چیزیں دنیا میں جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان یہ پڑھتے رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے اور یہ بتاتے رہیں، لیکن دنیا میں اسے یاد ہوگا لیکن وہاں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جائے گا اور وہ سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہے گا۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، یہ ظاہر بات ہے ہم دعاؤں میں گزارش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ ہمارا جسم، ہمارا کفن قبر میں سلامت رکھنا، تو وہ کون سے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کا جسم قبر میں سلامت رہے گا؟ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو انبیاء کرام، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہداء کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ علماء کے جسم سلامت رہیں گے، ان کو مٹی نہیں کھائے گی۔ باعمل حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے قبر کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ جو درود پڑھنے والے ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ جسم قبر میں سلامت رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا مؤذن ہے، جو بلا اجرت اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا مؤذن ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عذاب قبر سے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، ایصال ثواب یہ بھی بڑا اہم ترین عنوان ہے، اور اس پر ظاہر بات ہے کہ کئی ہمارے ہاں ماشاءاللہ پروگرامز بھی ہو چکے ہیں، لیکن ضمناً میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال بھی میں آپ سے کر دوں کہ کیا ایصال ثواب سے مردے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ روایت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب جہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، وہیں مردے کے لیے عذاب میں تخفیف اور اس کی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ مثلا ایک صحابی سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان ابی مات وترک مالا ولم یوسی، کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، تو میں اگر اپنے والد کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ فرمایا بنے گا۔ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب میت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک روایت اور ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی اور بے گناہ ہو کر نکلے گی کہ مومنین کی دعاؤں سے انہیں بخش دیا جائے گا۔
اللہ لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ترک کر کے بندہ گناہ کرتا ہے، یہ والے گناہ تو اللہ تعالیٰ اس حال ثواب سے معاف فرما دے گا. لیکن وہ گناہ کے جو حقوق العباد کے ذریعے سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی پر ظلم وغیرہ کیا، یہ والے جو حقوق العباد ترک کر کے جو گناہ کیا جاتا ہے یہ اس سے معاف نہیں ہوں گے. اللہ اس کے لیے یا تو صاحب حق معاف کر دے، یا پھر میدان محشر میں آ کر پھر وہ معافی تلافی والا معاملہ ہو جائے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ایصال ثواب سے حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ میت پر رونے سے اس پر عذاب آتا ہے؟ یہ روایت کے اندر یہ موجود ہے. ویسے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور بھی ہے کہ میت پر رونے سے عذاب ہوتا ہے، نہ رویا جائے، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. حدیث میں یہ ضرور ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو کس طرح رونا. غیر اختیاری طور پر اگر انتقال پر آنسو نکل جائے تو یہ ایک فطری امر ہے. ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو وہ محبت اور الفت کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. کس طرح رونا؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، شارین فرماتے ہیں چیخ کر رونا، جزا فضا کرنا، رونا اس طرح کی جس میں آوازیں بلند ہو جائیں، واویلا کرنا، اس طرح رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. لیکن کس طرح عذاب؟ یہ عذاب کی شرح علماء نے یہ بیان فرمائے کہ اس سے وہ والا عذاب نہیں ہوتا جس سے عذاب قبر مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ میت غمگین ہو جاتا ہے، ایزا پہنچتا ہے، اس کو ایزا پہنچتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو جس طریقے سے ایک زندہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے میت کو بھی جب وہ اپنے گھر والوں کو چیخ کر روتا ہوا چلاتا ہوا دیکھتا ہے تو بہرحال اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس عذاب سے مراد وہ والا عذاب قبر نہیں ہے، بلکہ اس عذاب سے مراد تکلیف ہے، یا اس کو ایزا ہوتی ہے، یا اس کو ایک رنج ہوتا ہے کہ میرے گھر والے میرے جانے پر اس طرح واویلا کر رہے ہیں. علامہ صاحب آخر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت اگر مقروض ہو اور جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تو اس کی روح معلق رہتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. چنانچہ اگر کسی نے دنیا کے اندر قرضہ لیا تھا تو جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقام رکھا ہے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا. مثلاً ایک شخص ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا اس کی روح، لیکن اگر اس پر قرض ہے تو یہ قرض کی وجہ سے اس کی روح معلق رہے گی، اس مقام تک نہیں پہنچے گی جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے. یا تو علماء نے فرمایا کہ میدان معاشر میں اسے جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، یا ایک اس کی شرح یہ ہے کہ اس کو اس مقام پر اب نہیں پہنچایا جاتا جس مقام کو اسے وعدہ کیا گیا. لیکن اس کی وضاحت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کون سا قرض؟ نمبر 1 بلا ضرورت لیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ضرورتاً قرضہ لیا اور ادائیگی سے پہلے انتقال ہو گیا تو پھر یہ معاملہ نہیں. صحیح. اسی طریقے سے نمبر 2 بلا وجہ ٹال مٹول کرتا رہا اور انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ یہ والا معاملہ ہوگا. لیکن اگر یہ کہ وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا تھا، کوشش بھی کر رہا تھا اور اسی کوشش کے دوران انتقال ہو گیا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. صحیح. نمبر 3 یہ کہ وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لیکن اگر وہ مال چھوڑ کر مرا ہے اور پھر وارثین نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں پھر اللہ تبارک و تعالی قرض خواہوں کو راضی کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے برزخ کے احوال کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو یقیناً ملا ہوگا. آپ کا ہمارا کام یہی ہے کہ اس پیغام کو دنیا بھر تک پہنچائیں، شارٹ کلپس کے ذریعے، مکمل پروگرام کے ذریعے. آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، یہ دین کی اتنی اہم ترین معلومات ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بھی اس کا بہت اجر ملے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.